جن نے سنا قرآن کو، اور قرآن کو سننے کے بعد سبحان اللہ تلاوت کون کر رہے تھے؟ جب خود رسول اللہ تلاوت کر رہے ہو تو عالم کیا ہوگا جن پر قرآن اترتا تھا. Recitation of the Holy Quran revealed on him. If he is reciting تو پھر ایکسائٹمنٹ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ خود پڑھتے تھے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. جن نے سنا، سننے کے بعد کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا. جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، جن گزرتے ہوئے جا رہے تھے، ہم نے نہیں دیکھا، جن کو نہیں دیکھا. اور اگر دیکھ لیں تو اس جگہ رہنا چھوڑ دیں، اور اگر دیکھ لیں تو اتنے بیمار ہو جائیں کہ پھر اللہ ہی حافظ ہو جائے ڈر کے مارے. جن کو دیکھ لیا، لیکن جن گزرے، معلوم ہوا کہ جن ہیں، ایک مخلوق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. ابلیس سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جیسے ابلیس سے پہلے تھا تو ابلیس تو ایک اس کا ایک آدمی تھا، ترقی کرتے کرتے اپ گریڈ ہو گیا. جیسے بہت سے لوگ اپ گریڈ ہو جاتے ہیں نا، مرتبہ ولایت جو ہے اس میں اپ گریڈ ہوتا ہے آدمی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے یہ جو جن مخلوق ہے، اب اس مخلوق کا دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا کرتی ہے. اس نے قرآن سنا، سبحان اللہ. اور قرآن سننے کے بعد یہ گئے، کہا کہ سنا آپ نے، انا سمعنا، ہمارا قافلہ گزر رہا تھا اور تلاوت قرآن ہو رہی تھی. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ ہدایت دیتا ہے، سیدھے رستے کی رشد اور ہدایت قرآن سے ملتی ہے. رہنمائی، سچائی، ہدایت قرآن سے ملی. اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا، میں مختصر بیان کرتا ہوں، معلوم ہوا کہ جن ایمان لائے تو جن بھی مسلمان ہو گئے. اب ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن فرماتا ہے. قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جنوں کی مقدس جماعت نے رسول اللہ پر ایمان لائے، ایمان قبول کیا، ملے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم بھئی واقعہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں ایک روز ہم جا رہے تھے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے، یعنی بش کی طرف چلے گئے. بش جنگل کو کہتے ہیں انگریزی میں، بش جنگل کی طرف چلے گئے. اور جنگل میں پیشاب کرنا پڑتا ہے، بش میں پیشاب کرنے چلے گئے. کونپا پیشاب کرنے چلے گئے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے سے، طہارت سے فارغ ہوئے، تشریف لائے، پھر چلے گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں، اسی وقت تشریف لے گئے تھے. اور صحابہ ادھر تھے باہر کی طرف، باہر حضور بش کی طرف تھے، وہاں حضور باتیں کر رہے تھے. اب یہ صحابہ سوچنے لگے کیا بات ہو رہی ہے، من 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 من. اب
آدمی کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ کون سی زبان ہے؟ صحابہ نہیں سمجھے کون سی زبان ہے، رسول اللہ کو معلوم تھا کون سی زبان ہے. معلوم ہوا رسول اللہ کو معلوم تھا کون سی زبان ہے. ہم اگر ہوتے تو ڈر جاتے، رسول اللہ ڈرے نہیں، بات کی. ہم اگر وہ سن لیتے کہ جن آ گیا ہے تو وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے، اپنا لقاز جو ہے اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، اور کسی کو پیسے دے کے بلاتے کہ بھائی اس کو بھگاؤ. جب وہ نہیں بھاگتا، وہ پیسے والا لے کے بھاگ گیا، وہ نہیں بھاگا، جن نہیں بھاگا. اور یہ سب جھوٹ کاروبار لوگ کرتے ہیں، اور بے وقوف مسلمان، جاہل مسلمان اپنا پیسہ اس جہالت میں برباد کرتے ہیں. غیر قوموں کے پاس، مشرکوں کے پاس جاتے ہیں. قرآن مجید و فرقان حمید، قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت سے اگر جن رسول اللہ کے قبضے میں آ گیا تو رسول اللہ کا امت ہی اگر تلاوت کرے تو اس کے قبضے میں کیوں نہیں آئے گا؟ لیکن امت بے وقوف ہو گئی ہے. کرواؤ. جن ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ جن مسلمان بھی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو جن ایمان والے اور ہم بھی ایمان والے تو ہمارے بھائی ہیں، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بے وقوف مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھ کر سناؤ. قاری قرآن، قرآن شریف کا پڑھنے والا جب تلاوت قرآن کرتا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی تھی، ابھی تلاوت ہو رہی تھی، ممبر پر حضرت قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، آپ لوگ اس تلاوت کو محبت کے ساتھ سن رہے تھے. آپ یقین کیجیے، آپ کیونکہ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن آپ یقین کیجیے اس تلاوت قرآن کو جن بھی سن رہے تھے. جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے جن سنتے ہیں، پہنچتے ہیں. نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ایسے ہی جنوں کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر وہ ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں، وہ وعظ بھی سننے آتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچتے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے محبوب کی مجلس میں ہے، سب سننے آتے ہیں. فرشتے بھی آتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو، گھر پر ہو، مسجد میں ہو، فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے. غشتہم الملائکہ، فرشتے جو ہیں اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے، ایسی جنوں کو نہیں دیکھتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جن بھی مسلمان ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں. تو سبحان اللہ، ہم بھی میلاد شریف کر رہے ہیں اور جن بھی میلاد شریف کر رہے ہیں. اللہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انسانوں میں ہو رہا ہے، حضور کا ذکر جنوں میں ہو رہا ہے، جن بھی ذکر کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اور جن کہاں رہتے ہیں؟ ہم لوگ زمین پر رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ متائی پر بھی رہتے ہیں، اور جن بھی متائی میں رہتے ہیں، اور جنگلوں میں بھی رہتے ہیں. اور جن متائی پہاڑوں پہ رہتے ہیں، جن زمینوں پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن سمندر کے کنارے ہوتے ہیں.
نبی اپ گریڈ نہیں ہوتا، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، وہ گریڈ جو ہے پہلے سے مقرر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے منشا اور مرضی کے مطابق جب چاہتے ہیں ان کو پیدا فرماتے ہیں، پہلے سے ان کا مرتبہ اور مقام مقرر ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وہ انبیاء گروہ کے رسولوں کی مقدس جماعت جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کے مرتبے مقرر فرما دیے، ایک کو بعض کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ سے اللہ نے کلام فرمایا، کچھ کو مرتبہ دیا، کچھ کو وجاہت عطا فرمائی، کچھ کو معجزات عطا فرمائے، کچھ کو کلام وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ان کے گریڈ پہلے سے مقرر فرما دیے، مرتبہ ان کا پہلے سے معلوم ہے۔ رسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے پہلے سے معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے۔ کیا پہلے سے معلوم ہے؟ یعنی پہلے سے ہم کو قرآن سے معلوم ہے کہ رسول اللہ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے بالا ہیں اور والا ہیں، معلوم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا مقام ہمیں بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کا مقام بیان فرمایا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ تو حضور کا مقام معلوم ہو گیا کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، مگر کیسے بندے؟ عبدہ، ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ، اللہ کے بندے، وہ اللہ کے بندے، عبدہ اس کے بندے۔ اب جب ہم نے کہا عبداللہ اللہ کا بندہ، آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا بندہ، میں عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ۔ رسول اللہ کیا ہے؟ عبدہ، معلوم ہو گیا مقام، مقام محمدی معلوم ہو گیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبدہ اور عبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات شب معراج میں لے گئے۔ عبد بندے ہیں، کیسے بندے؟ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو کہا ہمارے بندے ہیں، ایسے بندے کہ اللہ رب العالمین شب معراج میں ان کا انتظار فرما رہا تھا، انتظار۔ عبدہ، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے۔ عبد ہم ہیں، عبدہ وہ ہیں جن کا شب معراج میں رب العالمین پوری کائنات، سارا جہان، عالم پورا، سارا عالم جو تھا وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ مصطفیٰ کی سواری جا رہی ہے، رسول اللہ کی سواری جا رہی ہے، عبدہ جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور کا مقام معلوم ہے، رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، معلوم ہے۔ فضل عظیم ان پر ہوا، فضل اللہ علیک عظیما، ان پر فضل عظیم ہوا۔ اس سے پہلے کسی نبی اور رسول پر اتنا بڑا فضل عظیم نہیں ہوا جتنا ذات پاک مصطفیٰ پر ہوا، جس میں شب معراج بھی ہے، جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے زمین پر پوری کائنات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہے اور سکہ رواں اور دماں ہے، حضور کا نام چل رہا ہے۔ لیکن کوئی آدمی نبی ہونے کے لیے اپ گریڈ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مہدی ہوں، اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر کہے میں عیسیٰ ہوں، اچھا اپ گریڈ ہو گئے۔
کیونکہ مہدی نبی نہیں ہے، مہدی نبی نہیں ہے، من عطرتی، وہ حضور کی اولاد امجاد میں سے ہیں، تشریف لائیں گے لوگوں کی ہدایت کے لیے، نبی نہیں ہے، مہدی نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نبی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مریم ہوں، اچھا عورت ہے، پھر کہے میں عیسیٰ ہوں، تو اپ گریڈ ہو گئے کہ عورت سے مرد ہو گئے، اپ گریڈ ہو گئے۔ پتہ نہیں کون سا لوپیتال تھا جس میں چلے گئے، اپ گریڈ ہو گئے۔ پھر وہ آدمی جو تھا اس نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم، پھر کہا میں حسین ہوں، گریڈ ہو گئے۔ پھر کہا میں خدا ہوں اور خدا کی بیوی ہوں، معاذ اللہ، میں مریم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں خدا بھی ہوں، اور میں نبی بھی ہوں، اور میں مصطفیٰ سے بھی اونچا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ منم، اور میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، اللہ نے مجھ کو چن لیا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کہتا تھا میں اپ گریڈ ہو گیا، پہلے کہا میں مریم ہوں، پھر یعنی عورت ہوں، پھر کہا بچہ پیدا ہوا میں عیسیٰ ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، پھر کہا میں رام ہوں، پھر کہا میں اوتار ہوں، پھر کہا میں اوتاد ہوں، پھر اپ گریڈ ہو رہا ہے، اور پھر کہا کہ میں خدا ہوں، پھر کہا کہ نہیں میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ تو یہ اپ گریڈ، نبی اپ گریڈ نہیں ہوتا، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے جن مسلمان ہوئے، اور جن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جنوں کے اندر بھی انسان، جیسے انسانوں کے اندر ہے ایسے جنوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت، تراویح کا انتظام۔ اب یہ الگ بات ہے، تو جنوں میں بہت سے تراویح کے پڑھانے والے موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، قاری بھی موجود ہیں، عالم بھی موجود ہیں، محدث موجود ہیں، جنہوں نے رسول اللہ سے حدیث کو سنا ہے، موجود ہیں، اور وہ زمینوں پر پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ انسان بھی عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور جن بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور جب جن بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں تو فرشتے بھی عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ تو فرش زمین پر اور عرش بری پر، زمینوں پر اور آسمانوں پر اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت اور میلاد مبارک، ان کے آنے کا چرچا اور ان کے تشریف لانے کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔